بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ طبع پنجم 25ویں جلد۔ الحمدللہ کی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کے 5ویں بار شائع ہونے کی نوبت آئی۔ دراصل یہ PDF جونی ہے 25ویں بار۔ علاوہ متعدد بار شائع ہونے کے اس کو اہل علم اور مصنفین کے حلقے میں جو قبولیت اور وقت حاصل ہوئی، ناچیز مصنف کو اس کا پہلے سے کوئی اندازہ نہ تھا۔ اصل عربی کتاب کے بھی 5 ایڈیشن مصر میں نکل چکے ہیں، اور اگر مصر اور مشرق وسطیٰ کے حالات میں وہ شدید تغیر نہ ہوتا جو 1952 سے مصر کے انقلاب کے بعد رونما ہوا، تو اس سے کہیں زیادہ ایڈیشن نکل گئے ہوتے۔ مملکت سعودیہ کے وزارت تعلیم نے اس کتاب کو اپنے کلیات کالجوں کے نصاب میں داخل کیا ہے۔ کتاب کا انگریزی ترجمہ اسلام اینڈ دی ورلڈ، اسلام کے نام سے کئی سال پہلے شائع ہو کر مقبول ہو چکا ہے۔ خلط انگلستان کا ایک موقر ادارہ انگلش یونیورسٹیز جو وہاں کے مختلف جامعات کا نمائندہ ہے، اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں قارئین کو یہ معلوم کر کے دلچسپی اور خوشی ہوگی کہ جب اس کتاب کو اس ادارے نے اپنے علمی مشیروں اور ماہرین فن کے سامنے اظہار رائے کے لیے پیش کیا، تو ڈاکٹر بگہم لندن یونیورسٹی میں الیکٹکسن کے چیئرمین نے ان الفاظ میں اس پر تبصرہ کیا کہ کتاب کو برطانیہ سے شائع ہونا چاہیے، کیونکہ اس صدی میں مسلمانوں کے نشات ثانیہ کی جو کوشش بہتر سے بہتر طریقے پر ہوئی ہے، اس کا نمونہ اور تاریخی دستاویز ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرے ماہرین فن سارجنٹ نے جو کیمبرج میں ڈاکٹر اربری کے معاون ہیں، یہ رائے دی کہ اگر یہ برطانیہ میں کسی کتاب کے اوپر پابندی لگانے کا رواج ہوتا تو میری سفارش یہ ہوتی کہ اس کتاب کے داخلے پر پابندی عائد کی جائے، اس لیے کہ اس کتاب میں صرف مغربی تہذیب کی مذمت کی گئی ہے۔ ان دو متضاد آراء کے پیش نظر ادارہ نے اس کو ایک تیسرے صاحب نظر اور ماہر اسلامیات نامور متصرف پروفیسر مونٹگمری واٹ صدر شعبہ اسلامیات ایڈ نیرا یونیورسٹی کے حوالے کیا، تو وہ اپنے فیصلے کی رائے دیں۔ انہوں نے اس کتاب کو اشاعت کا مستحق قرار دیا اور اس کے تبعات کی تائید کی۔ گزشتہ سال ایران کے ایک سنجیدہ اور باوقار اسلامی ادارے جامعۃ علمی اسلام ثانی قم کے اس فارسی ترجمے بضعف مسلمین دنیا در خطر سقوط کے نام سے شائع کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ ایران میں شوق اور دلچسپی سے پڑھا جا رہا ہے۔ عرصہ ہوا بعض فاضل ترک دوستوں نے اس کے ترکی ترجمے کی بھی تحریری اجازت حاصل کی تھی۔ اب تازہ اطلاع سے معلوم ہوا ہے کہ ترجمہ شائع ہو کر علمی حلقوں میں پہنچ گیا ہے۔ کتاب کی کامیابی کی وجہ سے کتاب کی جو طلب و خواہش پیدا ہو گئی تھی، امید ہے کہ اس جدید اشاعت سے اس کی تکمیل ہوگی۔ ابوالحسن علی ندوی، مجلس تحقیقات و نشریات اسلامی، ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔